مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ درود بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات و مریضان دی صحت و سلامتی واسطے بھی کوشش کرو درود دی تلاوت بآواز بلند فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میرے سارے واجب الاحترام تشریف رکھ دے ہو میں کو یقین ہے کہ اگر تسا پڑھنا چاہو تو اس کو سونے رنگ وچ بھی صلوات پڑھ سکتے ہو اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہ مولا تو کو زندہ و سلامت رکھے آخری مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھو جتنا دل وچ مودت سیدہ بی بی بلند ہے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی الرسول النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد کوشش کرو درود بآواز بلند پڑھو سارے وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها وقال في مقام آخر لولا علي لما كان الكفر الفاطمة على وجه الأرض صلوات بلند تلاوت
دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے، جتنے جتنے حاجات رکھتے ہو ذکر دسر کا کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے۔ ہر مجلس وچ دعا ہے وہ اکھ کدیں بھی کہیں دنیا دے غم وچ نہ رو گے، جڑی اکھ آل محمد دی مظلومیت تے بستی ہے۔ اور دعا ہے کہ مالک بتوسط بوسیلہ سردار خواتین جنت بہترین نساء عالم مرکز مرضی پروردگار محبوب ترین خلائق پیکر انسانیت جہور صفت ذات شفیع محشر انج بھی آنکھاں دبی جانا ہو سی مالکہ جنت سیدہ طاہرہ رضیہ مرضیہ زکیہ سیدۃ النساء العالمین دختر رحمت للعالمین زوجہ امیر المومنین مادر حسنین کریمین جس صدقے مالک تواڈے تمام حاجات شرعیہ پورے فرمائے۔ عظیم رات ہے اور یقیناً تقاضے مودت جڑا ہے اس کا اظہار کیتے تو آواز بلند صلوات یا اللہ صلوات باواز بلند پڑھو جو مسئلہ حل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، عزیزیت مردہ باد، عزیزیت مردہ باد، کلمہ دشمن تے لعنت بے شمار، آوازیں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا اللہ ہے اجازت کچھ گزارش رب دا بدو ترین معاشرہ جس سے نہ کوئی انسان دی قدر ہے نہ ہی انسانیت دی، فساد تکڑ قتل و غارت تمرکز ایک دوسرے دے مال دے جھگڑا ایک دوسرے دی عزت دے حملہ مختصر ایک ہر قسم دا فساد ہا اس سرزمین تے جنہ مسائل دے حل دی خاطر اللہ نے اس ہستی دا انتخاب فرمایا جس دے صدقے کائنات خلق فرمایا، اپنے محبوب ترین نمائندہ کو، رسالت معاف کو، پیغمبر اسلام کو مالک نے عرب لوگوں دی ہدایت واسطے ہادی بڑھا کے بھیجا۔ تو آپ کو سردی تو نہیں لگتی کہ تھوڑا بیدار رسو تو سردی قریب آمنا ہی نہیں، ورنہ سردی غالب ہو جائے۔ ایک صلوات کو غالب کرو، سردی دے دفعہ ہو جائے وہاں۔ تو اللہ دے نبی نے اعلان نبوت تو پہلے 40 سال مکے چ گزارے۔ 40 سال کا عرصہ بزرگوں کوئی تھوڑا عرصہ نہیں۔ 2 دن بھی بندہ کسی دا ہمسایہ بڑھے
پتہ چل ویندے کہ ہمسایہ کیسا ہے 40 سال دا عرصہ گزارا لوگ سرکار کو صادق منیندے ہیں امین منیندے ہیں وہ گھر دوسرے لوگوں نے بھی اٹھائی ہاں وہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نام والے بڑے بڑے پیسے والے تے گھر بھی بڑے بڑے تے پتھر دیاں اونچیاں اونچیاں بڑیاں ہویاں دیواراں پہلا جملہ کہ تمہاری توجہ دا طلبگار ہے مختار سقفی مگر میری سمجھ نہیں آگا کہ مکے دے لوگ اپنیاں چیزاں انہاں دے گھر غیر محفوظ سمجھتے ہیں بطول دے بابے دے گھر محفوظ سمجھتے ہیں جزاک اللہ جی سلامت رہو گی بادشاہ صادق منیندے ہیں امین اس حد تک صادق منیندے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑ دی چوٹی تے نبیوں دے سردار چڑھے سرکار فرمیندے مکے آلے میں کو صادق منیندے ہو جی منیندے ہیں امین منیندے ہو جی منیندے ہیں سرکار فرمیندے اگر میں تو آپ کو آنکھاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے فوج دا لشکر ہے تو منوے سو آدھر منوے سو سرکار فرمیندے اگر تسا لوگ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھو اور تو آپ کو کچھ نظر بھی نہ آوے پھر بھی منوے سو آدھر منوے سو تھکڑا نہیں خدا رہا بیدار رہنے میں دو جملے نظر کرنا چاہنا اگر کچھ نظر بھی نہ آئے پھر بھی منوے سو آدھر منوے سو سرکار فرمیندے نوکی میں آدھر محمد 40 سال دا عرصہ گزارے تھے تیری زبان چکڑے جھوٹ نکلیا ہی نہیں اگر سب کو کچھ نظر نہ بھی آیا اسا اس بات کو تسلیم کرے سو سانیاں اکھاں اندھیاں ہو سکتے ہیں محمد دی زبان تو جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا جزاک اللہ جی صادق منیندے ہیں امین منیندے ہیں دشمن کنا بنے میں موضوع تک پہنچنا بہت جلدی آجی دشمن کنا بنے جب اللہ دے نبی فرمایا مکے آلے اللہ ہک تے میں ہوں دا بھیجا ہو یا رسول بس اللہ آنگا گیا تے مکہ دشمن اس کا مطلب ہے بھی مکے دے لوگ مصطفیٰ دے دشمن نہ کہ دے دشمن اللہ دے بیدار ہو تو جملہ آکھاں اللہ دے جنہ سارے دشمن ہو گئے اگر میں ایک جملے تے روک بنیا تو پوری مجلس پڑھی جا سکتی میں اپنے مقصد تک پہنچنے تیزی نال بزرگوں بھائیوں جنہ سارے دشمن ہو گئے امیر دشمن غریب دشمن اپنے دشمن پرائے دشمن جنہ سارے دشمن ہو گئے نبیہ دے سردار نے مسلح بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی اللہ دے حضور عرض کی مالک میرا قتل چاہ نہیں یا اپنی معرفت اور کیڑا بندہ جنہ لطف نہ گرسی میرا قتل چاہ نہیں یا اپنی معرفت آواز قدرت ہے اپنی معرفت وقت اللہ دے نبی عرض کی دی مالک اگر اپنی معرفت چاہ نہیں نہ وقت میں کلھے دا کم نہیں کوئی ناصر بھی تو دے جزاک اللہ جزاک اللہ کوشش کرو سارے بولو حیدری بھائی کوئی ناصر بھی تو دے کوئی مددگار بھی تو دے آواز قدرتی میرا حبیب نہ گھبرا جب میں بھیجے ناصر میں نے سا مددگار میں نے سا ناصر میں نے سا مددگار میں نے سا آخری بندے تک متوجہ ہوتا جملہ عرض کرا ناصر میں نے سا مددگار میں نے سا نو مکے چلے سا نو مدینے چلے سا نو مکے چلے سا نو مدینے چلے سا ایک مرد عورت مکے چلے سا ایک مرد عورت مدینے چلے سا جنہیں مکے چلے سا مرد کو ابو طالب آدن عورت کو خدیجہ آدن جنہیں مدینے چلے سا مرد کو علی آدن خاتون کو بطول آدن ناصر میں دے سا مددگار میں دے سا اور نصف انسانیت ہے خاتون یہ تھا 2 مرد ناصر عطا کی تھی
اتھن دو پردگار خواتین بھی ناصرہ بنا کے مالک دیے یہ بئی گال کے سارے معاشرے عورت کی عزت نہیں، خاتون کا کوئی مقام نہیں، منزلت نہیں، اور یہ بھی جان دے ہو دین اسلام تو پہلے عورت ذات کو حقیر شے سمجھتے ہیں، ذلیل شے سمجھتے ہیں، زندہ غور کرے تہی عورت کو بھیا جری ڈبلیں گے نہ ہوئے بیٹا ڈبلیں کو ذرا ختم کر، تھوڑا مائک دا آواز کھول دے، ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ تعداد زیادہ ہے تے درود دی آواز تھوڑی ہے، کوشش کرو بابا۔ ہاں دین اسلام تو پہلے چونکہ ایک بی بی دی مناسبت نال مجلس ہے، جی اجازت دیو تو میں عظمت خاتون دے حوالے نالی دو جملے عرض کر پڑی۔ عورت ذات کو حقیر شے سمجھ دے ہم، ذلیل شے سمجھ دے ہم، زندہ غور کریں تھی عورت کو، آخر شیطان دی نمائندہ تھی عورت، اگر گناہ دا سرچشمہ تھی عورت، مگر دین اسلام نے آخر سے خبردار عورت حقیر شے نہیں، عورت ذلیل شے نہیں، عورت تیرا مملوک کا مال نہیں، بلکہ اتنی عظمت دی مالک ہے خاتون، اگر عورت ماں ہے تو دے قدمہ جنت ہے، اگر عورت ماں ہے تو قدمہ جنت ہے، بھینے تو بہترین وفادار ہے، زوجہ ہے تو بہترین خدمت گزار ہے، کہیں دسیے دین اسلام نے آ کے دسے نا جی، ہاں جنت کے دے قدمہ چاہے ماں دے قدمہ چاہے، گھبرا گئے ہو میرا خیال تو سو جنیاں میری ماما بہنا بیٹیاں تشریف رکھ دے آج دی مجلس ہی نہ دے حصے دی ہونی چاہیے جو سیدۃ النساء العالمین دی نسبت نالے مجلس ہے کہ ناراض نہیں ہوئے بیٹے صلوات پڑھو جو سمجھا سارے مطمئن بیٹھے ہو آل محمد شان کے جنت کے دے قدم ہے ماں دے قدم ہے اللہ حاکم کے کو بنایا ہے بولو مرد کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ محکومہ کون ہے؟ عورت۔ حاکم کون ہے؟ حاکم دا کی مطلب ہے حکومت کرنے والا، یعنی جیدہ حکم چلے وہ کو حاکم آدھے۔ مرد کو حاکم مولوی نہیں بنایا، اللہ بنایا۔ ہاں اور حاکم دا کی مطلب ہے جس دا حکم چلے، تو اس دا مطلب ہے جتنا اللہ حاکم بنائے ہے، جیڑا بندہ اپنے گھر دے چی اپنا حکم نہ چلا سکے وہ اپنے آپ کو مرد کھواون دا حق ہی نہیں رکھدا۔ ناراض ہوندے پہ میرا خیال ہے ہاں بھی جنا اپنا حکم ہی نہیں چلا سکتا گھر دے جو حاکم ہے۔ عورت کون ہے؟ محکومہ۔ محکومہ دا کے مطلب ہے جڑی حکم کو تسلیم کرے، یعنی جو حاکم حکم کرے اس کو تسلیم کرے وہ ہے محکومہ۔ تو میں تو نہیں بنایا، اللہ بنایا ہے نا جی۔ محکومہ اس کا مطلب ہے اگر عورت بھی گھر وچ رہ کے حاکم بنن دی کوشش کرے وہ بھی اپنے آپ کو عورت اخواون دا حق نہیں رکھتی۔ ہون تو بولو ہاں ناراض نہیں ہونا بھائی، کوشش تو کرنی چاہیے نا بھائی، قرآن دا انکار تو کون؟ اللہ حاکم بنایا مرد کو تے محکومہ عورت کو۔ کتنا پیارا جملہ، کتنا لطف منصوب۔ اگر مالک نے جنت حاکم دے قدمہ وچ نہیں رکھی، محکومہ دے قدمہ وچ رکھی۔ ہاں جنت حاکم دے قدمہ وچ نہیں رکھی، محکومہ دے قدمہ وچ رکھی ہے۔ میری ماما بہنا بیٹیاں متوجہ ہوئے تے جملہ نظر کرنا، عبادت گھر ون کے لڑائی شروع نہ ہو بنے۔ مختار صفیہ کے عورت بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، تو کون نہیں نہ میرے بزرگوں بھائیوں بھی تیرے قدمہ وچ مالک نے جنت نہیں رکھی تے جنت میرے قدمہ وچ ہے، جنت محکومہ دے قدمہ وچ ہے، جنت ماں دے قدمہ وچ۔ جڑا بندہ لطف نہ کرے سی مختار صفی کو تکلیف ہو سی، جنت ماں دے قدمہ وچ ہے، مگر ہر ماں بھی خوش نہ ہوئے کہ شاید جنت میرے قدمہ وچ ہے۔ اس ماں دے قدمہ وچ جنت ہے جس ماں دا سر خاتون جنت دے قدمہ وچ ہے۔
جزاک اللہ کوئی سردی کم ہوئی ہے یا کوئی نہ اری ہر ماں خوش نہ ہوئے کہ شاید جنت میرے قدمہ سے ہر ماں دے قدمہ سے جنت نہیں اس ماں دے قدمہ سے جنت ہے جس ماں دا سر خاتون جنت دے قدمہ سے وہ پچھلے پیرل تو پیچھا لے اجیں ٹھٹے بیٹھے ایک جملہ انہاں واسطے آکھاں شاید وہ سچیندے بیٹھے ہوئے اگر ہر ماں دے اگر ہر ماں دے قدمہ جنت ہوں دی تو تے وڈیاں وڈیاں ماں جہنم کیوں میں دی جزاک اللہ جنت ماں دے قدمہ ہے باپ دے قدمہ ہے کچھ لوگ پھر بڑے پڑھے لکھے آج کل سارے جوان عورت کا کیا مقام ہے جی عورت کی کیا منزلت ہے جی اگر عورت کا کوئی مقام ہوندہ تو اللہ 1,24,000 نبی بنائے بیٹا تیری آواز نہیں صحیح کو سیٹ کر زور لوے دی بھی کو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے اگر عورت کا کوئی مقام ہوندہ تو اللہ 1,24,000 نبی بنائے تو عورت ایک ہی نبی نہیں بنائے یہ نہ سوال بھئی اگر عورت تو کوئی مقام منزلت ہوگا تو اللہ ایک نبی تو بناوے آجا اللہ جو امام بنائے محنت کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہو اللہ جو امام بنائے بارہا تو عورت ایک کی نہیں بنائی جنہ بھائی آجا تک لطف نہیں کی داتے پیچھا رہ گئے یہ جنہیں لوگ گل کریں دن کم از کم انہوں کو یہ جواب ضرور دے بھی جیڑے اللہ مردہ واسطے تیرا معصوم ہادی بنا کے بھیجے نہ کائنات دی عورتہ واسطے کلی زہرا ہادیہ بنا کے بھیجی جو ہے ہاں عورت کیا تاریخ کا مطالعہ فرماؤ اٹھاؤ اصل وقت نہیں نہ سارے کو تاریخ پڑھن دا قرآن دا حدیث دا مفسرین دے تفسیر دے مطالعہ کرن دا مرد کیا ہے عورت جی اگر عورت تک کوئی مقام ہو بھی آج تک کسی عورت کی حکومت کامیاب نہیں ہوئی ہمیشہ مرد کی حکومت کامیاب اگر تسا تاریخ دا مطالعہ فرماؤ اس روح زمین تے جیڑا پہلا قتل ہویا ہے وہ مرد کیتا یا عورت مرد حضرت نوح دے سفینے نال بغاوت کہیں کی تھی مرد حضرت ابراہیم کو آگے کہہ سکیا مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبارے وطن کہہ کیتا مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کہہ لٹکایا مرد اللہ دے گھر بیت اللہ دے مقابلے گرجا بنامن والا عبادت گاہ بنامن والا ابرہا کون ہا مرد اللہ دے سامنے توحید دا ادعا کرن والا اللہ کھوامن والا نمرود شداد فرعون کون ہن مرد مگر کیا کہنے اس ذات دے اس دے مقابلے فرعون جیسے بدبخت گھر وچ رہ کے موسیٰ جیسے نبی دی تربیت کرن والی آسی عورت ذات ہے حضرت اسماعیل کو شدت عطش پانی فراہم کرنے والی کون عورت مرسل اعظم کو سکون عطا کرنے والی کون مجھے ہو گئے ہو ہاں جی کوشش کریں نا اللہ کرے بارہ جی میں پہلے رکھی بیٹھا ہوں والے اوے رکھ شہتے وہی طریقہ ہم دے کوشش کر ذرا اوے رکھ وہ بے شک ڈبلنگ ہوئے پھر میرا زور تا اللہ واسیہ تھا جی ہاں جی کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرع یہود تو بچامان والی کون عورت ذات مرسل اعظم کو سکون عطا کرنے والی کون عورت ذات کیڑا بندہ جڑا اس جملے تے لطف نکل سی میرے بزرگوں میرے بھائیوں لوگاں کی دولت لٹ لٹ کے کٹھی کر کے غنی بنن والے مردان اپنے ٹکڑیاں تے دین اسلام کو پروان چڑھاون والی بطول دی اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی عورت ذات ہے ایو بی بی ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جلے آگئی ہے نا سرکار دے عقد جناب ملکۃ العرب بی بی
جانتے ہو کہ عرب دے لوگوں نے احتجاج کی تا خدیجہ الکبریٰ بی بی نال. خدیجہ تے ساری نک کٹوائی ہے بھئی اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے رشتے چھوڑ کے تے یتیم عبداللہ نال عقد کی تے کیا کہنے معرفت ملیکۃ العرب بی بی دے. بی بی فرمیدن خاموش ہو جاؤ، تم کیا جانو میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہاں تم کیا جانو میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا. بس وقت گزرتا آیا اللہ نے بطن اطہر ملیکۃ العرب ایک عظیم امانت رکھی جے کو بطول آدھے. عورتاں ہو گیا دشمن مکے دیا، مرد دشمن، عورتاں دشمن ہو گیا تے آکھن لگی ہون گجر سے بعد اس بچے دی ولادت ہونی ہے خدیجہ الکبریٰ دی تے ظاہر جنا ولادت دا وقت ہوئے تو کچھ عورتاں دی خدمت واسطے ضرورت ہوندی ہے. کوئی عورت بھی نہ جائے کلی تڑپ تڑپ کے مر ویسی خدیجہ الکبریٰ. مگر کیا کہنے معرفت خدیجہ الکبریٰ بی بی دے اپنے آپ کو آدھے نو مکے دی عورتاں ساریاں دشمن کیوں نہ ہو بنو. جیڑا اللہ فاطمہ بنت اسد واسطے اپنے گھر انتظام کر سکتا ہے وہ میرے واسطے اہتمام نہیں کر سکتا. صلی اللہ محمد زندہ و سلامت رہو جی، آباد و شاد رہو. اور یہی وجہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ فرمیدن تنہائی دے عالم وچ جب میں تنہا ہو وہاں میرے شکم میں اطہر تو آواز آتی ہے اماں یہ تو مکے دیاں عورتیں ہیں، پوری کائنات دیاں عورتیں تیریاں دشمن کیوں نہ ہو ونجن، گھبراون دی ضرورت نہیں، میں جو تیری مددگار بن کے بھیا دیاں. اللہ نے بیٹی عطا کی تھی 5 بے ست نو وی جماعتی و سامی سیدہ طاہرہ زکیہ رضیہ مرضیہ بطول بھی. بطول دا کے مطلب ہے بڑا سنے لگا بی بی دا جی. بطول دا کے ماننا ہے آج تک میکو جعفری صاحب کی بلا نہیں پتہ چلیا کہ بطول دا کے ماننا ہے. اگر کہیں کو پتہ ہے تو مجلس تو بعد میں کو ضرور نسے کہ بطول دا معنی کیا ہے. میں تو صرف اتنے سمجھدا جس بی بی دے روزے ساکت نہ ہوویں، نمازاں قضا نہ ہوویں، اسلام دی روح جو کو بطول آدھے. بیٹی عطا کی تھی، عام بیٹی نہیں، جیڑی اپنے باپ کی بھی ماں ہے، جیڑی کائنات دی عورتاں واسطے نمونہ بڑھ کے آئی. اور میرے بزرگوں بھائیوں وقت گزرتا آیا 9 سال دی عمر ہوئی جناب سیدہ بی بی. 5 یا 6 سال دا سن میری سین دا ماں نے ظاہری دنیا تو پردہ پاتا. 8 سال دی عمر ہے میری بی بی دی جنہ سرکار نے ہجرت کی تھی. 9 سال دی عمر ہوئی مختلف رشتے عمل لگ گئے جناب رسالت مآب دی خدمت. ہن میں نہ نہیں دس سکتا بھی کون کون آیا اور رشتے دی خواستگاری کی تھی، مگر اتنا ضرور آکھ سکتا نالائق اور بدبخت او مرید جیڑا پیر دے کرو رشتہ طلب کرے. نا مراد اور احمق ہے او شاگرد جیڑا استاد دے کرو رشتہ طلب کرے. عبد الرحمن بن عوف بڑا مالدار صاحب ثروت صاحب جائیداد، سرکار دی خدمت کے آدھے محمد میں 100 یمنی اٹھ دینا، اتنے یمنی چادرہ دینا، اتنے دینار و درہم دینا، اپنی بیٹی دا عقد میرے نال کر دے. نبیہ دے سردار اپنے اخلاق کو سامنے رکھے دے ہویا فرمیدن عبد الرحمن میں کون بطول دا عقد کرن والا امرہا الہ ربہا. بطول دا عقد ہو کرے سی جائے بطول کو بطول بنایا ہے. چاہے بطول کو بطول بنایا ہے. بس یہ باتاں پیاں ہوندیاں یا فوراً جبرائیل نازل ہو گیا. اللہ دا نبی تھک گئے ہو تو بس کر رہا ہوں.
کوشش میں کریں نا بھی جو میں جتنی ہمت ہے ظاہر ہے موسم بھی تمہارے سامنے ہے اور مجالس دی کثرت کی وجہ تو گلا بھی ڈسٹرب ہے. میرا ساؤنڈ والا بھائی بھی ماشاءاللہ بالکل فٹ رکھی بیٹھے, اللہ ہی کو صحت دے وے. تو میرے بزرگوں بھائیوں اتنے جبرائیل آیا محمد اللہ درود و سلام تو بعد بھی فرمیتے ملائکہ دی محفل وچ میں بطول دا نکاح علی نال کر چھوڑا ہے. تو صحابہ دی محفل وچ علی دا نکاح بطول نال کر. نبیاں دے سردار چلے بیٹی دی خدمت جائے یا بنیا ان اللہ اطلع اطلاعتا من السماء الى الارض فاختار لبعلک علی ابن ابی طالب. نبیاں دے سردار فرمانے زہرا بیٹا اللہ نے پوری کائنات وچ نظر دوڑائی ہے, مشرق تو مغرب, شمال تو جنوب, فرش تو عرش, سورہ تو سریہ تک. اس پورے عالم وچ میں تو بعد افضل ترین جڑا شخص علی ہے, اللہ نے تیرا عقدوں دے نال کر چھوڑا ہے. پھر بیٹی دی خدمت جائے. بیٹی وہ عام ہستی نہیں, والذی اتخذنی نبیا اتخذہ ولیا. وہ عام ہستی نہیں, جس اللہ میں کو نبی بنایا ہے اون ہستی کو ولی بنایا ہے. چلتے ہوئے سرکار مولا امیر المومنین دی خدمت چاہے یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ. اے علی اللہ نے تیرا نکاح بطول نال کر چھوڑا ہے. جملہ آگے بڑا لطف والا. ساری زندگی انسان داد دیندر رہے, داد تھوڑی ہے تے بی بی دی عظمت دا جملہ بڑا وزنی ہے. اے علی تیرے نال اللہ نے بطول دا عقد کر چھوڑے. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ الْأَرْضَ صداقہا, اللہ نے پوری کائنات دی دھرتی کو بطول دا حق مہر بنایا ہے. اللہ نے پوری کائنات دی دھرتی کو بطول دا حق مہر بنایا ہے. اور پھر فرمایا یا علی من مشا علی الارض ومبغضا منک وبزوجک مشا حرامہا. یا علی جینا بندہ تیرے نال دشمنی رکھے یا تیری زوجہ نال دشمنی رکھے مشا اس بندے دائی دھرتی تے ٹرنا ہی حرام ہے. کون زہرا؟ دین دی ضرورت دا نام ہے زہرا. معصومین دی استجابت دعا دا وسیلہ ہے زہرا. بس ہویا کا انتقل الزہرا من بیت ابیہا الى بیت زوجہا. اپنے لفظ ترجمہ انج کر رہا, میری سین نبوت دے گھروں ٹری امامت دے گھر آئی, اور میری سین شہزادی آقا ذاتی میں زندگی گزارن دا سلیقہ دسے. جتنا عرصہ میرے مولا امیر المومنین دے گھر رہی ہے, ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرمو. تھک تو نہیں ہے ہاں جی, سارے مہمان انشاء سے اسدہ ہمیشہ تھوڑے نال ہے ہاں جی. وہ اے نہ سمجھیں کہ اپنے لوگوں کو نہیں سنتے. صلوات ایسی پڑھو جو سمجھے مطمئن بیٹھے ہو سارے حضرات آلے. پوری زندگی جناب زہرا امیر المومنین دے گھر وچ رہ کے کدے ہی بھی کوئی فرمائش نہیں کی. درس نہیں تے کائنات دی عورتوں کو بطول بھی کدے ہی بھی گھر وچ رہ کے مرد کو تنگ نہیں کرنا.
اور مردوں کو یہ سبق دیتے اپنے گھر کا ماحول ویسا بنا جیسا علی چاہندن جو زندگی اچ کدی فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوئے. توجہ فرمائی نہیں فرمائی. کون سہارا جس دی طہارت دی گواہی آئے تطہیر دیتی ہے, جس دی صداقت دی گواہی آئے مباہلہ دیتی ہے, جس دی قربت و قرابت دی گواہی آئے مودت دیتی ہے. میں گزارش کی تھی اللہ نے 4 ہستیاں ناصر بنا کے بھیجا, نبیاں دے سردار تھے. خدیجہ الکبریٰ بی بی ساری دولت خرچ کی تھی دین اسلام تے. بعض مورخین لکھ دن کوئی ایک فرد بھی مکے دا ایسا نہ ہو جڑا بطول دی اماں دا مقروض نہ ہوئے. مگر بی بی فرمائے دن مکے آلے کوئی میرا 1 لاکھ دا مقروض ہے, کوئی میرا 2 لاکھ دا مقروض ہے, کوئی میرا 5 لاکھ دا مقروض ہے. میں اتنی قربانی دے سکتی ہوں محمد دے دین تے, تسا میرے محمد دا کلمہ پڑھتے ونجو میں تواڈے قرضے معاف کریں دی ویسا. مگر آخری وقت ملیکۃ الربی بیدا نبیاں دے سردار قریب ہے. خدیجہ سب کچھ دین اسلام تے خرچ کیتے, انہاں کچھ اجر تمنگ اکھاں وس پئی. مولا کوئی کمی ہے جو منگا؟ تو سنیا رحمت للعالمین سرداج نبی جان دیا علی جیسا داماد ہو سی, حسنین جیسے نواسے ہو سے. کوئی کمی ہے جو منگا؟ بڑی معرفت والے مومنوں میں دے دبیاں تواری اکھاں بستی ہیں پئی ہے. جو اج دی رات رومن دی رات ہے, اج دی رات 10 محرم دی رات تو بھی اوکھی رات ہے. اللہ تواری مکان قبول کر رہے. او رات سکینہ دی یتیمی دی رات ہے, اج دی رات حسین دی یتیمی دی رات ہے. کوئی کمی ہے جو منگا؟ فرمائے دے نہ کچھ تا منگ, جنا آنکھیں نہ کچھ منگ. بستر بیماری تے ستے ہوئے میری سین بولی نہیں, میں دھی آلے پاسے اشارہ کیتا ہے. اللہ دے نبی فرمائے دے خدیجہ روندے ہوتے بلیندے کیوں نہیں؟ اللہ دے نبی اگر آتے ہو نا منگا جملہ ہی ہو توڑے وین کرن دے ڈاتا. اگر آتے ہو تو منگ دیاں منگ دی اتنا کچھ ہاں, میرا پتر کوئی نہیں, میری ہکا دیئے, میرے بعد میری زہرا روے نا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی حق ادا کی تنے بھی ازاداری دا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو, میرے بعد میری زہرا روے نا. میرے بعد ممکن ہے فرمایا ہوئے میری زہرا کو کوئی جھنک نہ دے گے. بعید نہیں فرمایا ہوئے میرے بعد میری زہرا کو کوئی تماچا نہ مارے. اللہ دے ناتے دسو جام پر دے نرم دے لگا دارو نہیں رنی تھی نبی دی, نہیں رنی. آج کوئی منت نہیں. یقیناً جڑے سردیے جائے ہو زمانے دے امام کو اس دی دادی دا پرسہ دے من واسطے آئے ہو, کوشش کری میں وین کری جی میں زمانے دا امام چاہد ہے. اور سارے مراجع, سارے مجتہدین, سارے علماء فرمے دن ایام فاطمیہ کو بھی ایمیں منایا کرو جی میں محرم منے دے ہو. او فرمے دن کوشش کرو کالے لباس پاؤ. اگر کوئی پوچھے نہ خیر تا ہے کالا لباس کیوں پائے, انہاں کو نسا محمد دی دید سوگ پہ منے دے ہے. اس واسطے کہ ظلم کربلا بھی ہو جائے, ظلم مدینے بھی ہو جائے. جو ملاکہ تو آنے ماتم دے دادا او ماتمیوں, ظلم کربلا بھی ہو جائے, ظلم مدینے بھی ہو جائے. فرق بڑھائے کربلا پتر مریندے رہیں تے ماں دے دیاں رہی ہیں. نو میں صدقے بنجا مدینے ماں مریندی رہی ہے تے پتر دے دے. اجرکم اللہ, اجرکم من السیدہ بی بی. بھئی حق ادا کرنی تنے بھی ازاداری دا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. کربلا پتر مریندے رہے تے ماں دے دیا رہی ہے. مدینے ماں مریندی رہی ہے.
تے پتر دے دے رہے تسا ہے کیتی ہے شالا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو دعا منگی کرو خدا کرے شالا میں کوئی غریب نہ تھی وے جی میں محمد دی بھی غریب ہوئی ہے یار کیڑا کھارے جڑے کھارے جو پردہ دار نہیں اگر کسے بی بی دا اختلاف ہو بنے نا کسے مرد نال کھارے تے مرد کوئی ہاتھ چچاوے اللہ نہ کرے تماچا چمارے بے شک جرم مرد دا ہوئے ایڈی نازک صفت خاتون عورت ذات اللہ بڑھائیے کچھ دی بات باتی سامنے آباندی آدھی تو میرا حاکم ہے تو میرا سردار ہے میں معافی مانگ دیاں تے میں تے کو منع ہی نہیں کرے دی جدہ دل آکھی ماری کیڑا بندے جڑا جملے تے آئے نہ کرے سی جدہ دل آکھی ماری مگر تیری منت کرے نیا کدہیں بھی میں کو میریاں دھیاں دے سامنے تماچا نہ مارے اور میں صدقے ونیا پوتر دے دے رہے تے بطول دے کو شوار زمین دے آگے مرحبا مرحبا اجرکو میرا سیدہ بی بی بھائی اجرکو میرا سیدہ ماتم کرن والے کوئی غم نہ دیکھو اور یہ تب جائے میرے مولا حسن مجتبہ ایک مرتبہ ایک دیوار نال متھا لا کے وین کھڑے کریں دے ہیں تے غلام قریب آئے مولا خیریت روندے کیوں ہو تھا نکلیے میرے امام دی رو کے فرمیدن نہ خود رو نہ میں کو روا مولا خیریت میں قربان بن جا رومن والے ماتمیوں مولا دی اکھا نان سامن دے بدلن رو کے فرمیدن دے دا پہنیو سامنے جڑا ظالم پیا میں دے اس سارے سامنے ساری ماں کو تماچا مارا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ اتنی رنی آئی کہ باقیت العین ہر ٹائم اکھا وستیاں رہا منہا معصبت الراس موت دی پٹی بنیوں بیا ناہلت الجسم بطول بی بی دا گوشت ختم ہو چکا ہا ہڈیاں دا ڈھانچہ پچ چکا ہا بس میں بالکل وین دے قریبا رومن والی عداداروں اور یہ وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین ایک مرتبہ روندے ہوئے گھر آئے بطول بی بی کو روندہ نہیں تھا زہرا روندے کیوں ہو مولا تواری غربت روئے دی یہاں پر علی ازادارو ایک جملہ ہے جڑا تو سبار ہاں سنے مگر مولا امیر المومنین دی مظلومیت ہے اس تو بڑا جملہ میرے کل کوئی نہیں جب نہیں مومن سن دے تو مومن دی ڈھا نکل دی ہے مولا تواری غربت روئے دی ہے میری غربت جی مولا تواری غربت کیڑی غربت مولا میں سنا ہے تو اپنے مدینے دے لوگ سلام نہیں کریں دے ولی اللہ پڑھنے والا ڈھا نکلی میرے امام دی رو کے فرمے دے زہرا حد اے نہیں میں سلام کرے نا میں کو جواب ہی نہیں دے دے واہ بھائی واہ کو کام بلند ہوئے بطول راضی ہوئے واہ بھائی واہ آج رکو مینا سید بی بی بھائی وقت رومن والے میری سین لے علی مولا کو روندہ نہیں تھا مولا تسا کیوں روندے ہو زہرا تیری غربت روئے دی میری غربت جی بی بی تواری غربت کیڑی غربت سیدہ فاطمہ جنہ تیرے باپ تیرا عقد پڑا نا میرے نال تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ تے رکھ کے فرمے دیا یا علی زہرا میری امانت ہے او دھیاں بہنا والا اے زہرا میری امانت ہے اس علاقے والے کوئی علی تو بڑا امین دکھا سکتے ہو تے مولا روندے کیوں مولا فرمے دے زہرا امانت جی میں کھینے دی ہے نا انہیں واپس کریں گی زہرا جدہ تو آئی ہامیں تیرا پاسا زخمی کوئی نہ زہرا جدہ تو آئی ہامیں تیرے چہرے دے نشان کوئی نہ ہے زہرا جدہ میں تے کو قبر جنہیسا تے نبی تے دو ہاتھا سے نگر پوچھے جا یا علی میں ایمیں دیتی ہے جی میں تو پیا دینا مرحبا مرحبا اجر کو بلنا بس رومن والے بڑے رو بیٹھے ہو 2 منٹ دوین سنو مکمل شہادت میں نہیں پڑھنی 2 منٹ دوین سنو پورے 6 مہینے آیہ تطہیر کے نزول تو بعد اللہ دے نبی صبح دی نماز پڑھے نا دہلیز سیدات آمنہ بیٹا تھوڑی آواز کھولے دہلیز سیدات آمنہ دق الباب کرے نا اندرو آواز آوے کون انا ابو کے محمد میں تیرا بابا محمد ہوں بابا تشریف لے آؤ زہرا اجازت ہے میں اندر لنگا ہوں
میرے چ ہمت نہیں، دعا فرمائے میں 2 بیان کر گلا. اجازت ہے یار کیڑا مسائب ہے جڑا تساں نہیں سنیا؟ یہ تو ذکر دا ہی معجزہ ہے نا جو ہر وقت مثل قرآن تازہ ہے. اجازت ہے میں اندر لنگا ہوا تساں جا نبی باپ رحمت للعالمین باپ اجازت من کے فرمائے دن آپ پہ نہیں رکدا جڑا آنا نہیں دروازے دے فوراً جبرائیل آن دے. اللہ دے نبی دروازے تو ایویں نہ ونجی، اجازت من کے ونجی. او جام پر دے شرفا آزادارو اللہ دے ناتے میری ایک سوال دا جواب دیو تے صرف 2 منٹ دا بیان سنو. اللہ دے ناتے دسو جیڑے دروازے تے محمد جیاں نبی رک ونجے او دروازہ کوئی جلاون دے داد ہوندا ہے؟ رومن والا دروازے کمبھا لگیے اے جی میں جلدا ہویا دروازہ زہرا ڈٹھے رونے رونے بابے دی قبر تو مو پھر گئے رو کے آدھیا واہ محمد واہ بھئی واہ سارے رلو بھئی آواز سٹ کا یا خدا را اللہ تمہاری عبادت قبول کرے دنیا میں کوئی عمل دیکھو جی لکھ دفعیہ جملہ آکھنے نا بھئی جان جی میں بھاد شولے بلند ہوئے رونے رونے بابے دی قبر تو مو پھر گئے رو رو کے آجائی بابا جنہیں دروازے تے رکوے دے آوے وہ دروازے کمبھا لگ گئی ہے. واہ واہ یا زہرا کوئی امیر بندہ جدی آئے نہیں نکلی بطول بی بی دی غربت رومن آلے اللہ تونے پردے سلامت رکھے او جام پردے ماتمی ہو اللہ جانی اگلا جملہ کینے پڑا کینے برداشت کرے سو رومن آلے آزادارو ایک پاسوں جلدہ ہو یا دروازہ بے پاسوں پتھرہ دی دیوار درمیان چ محمد دی رومن آلے والے ہاتھ دا دھکا نہیں دیتا کمینے پیر دی ٹھوکر ماری ہے او دروازہ زہرا دے آئے رو کے آدھے فضا میں کو سہارا دے او میرا محسن شہید ہو گیا. یا زہرا جی جوانو جی بزرگو ہاتھ نہ منو سارے رلو زندگی موت پتہ کوئی نہیں جی ماتمی ہو یہ جملہ لگ دفاع گھنیلا ایک پاسوں جلدہ ہو یا دروازہ بے پاسوں پتھرہ دی دیوار رومن اللہ درمیان جو حسین دی اممہ جے حکم نیتا نے جملہ توارے ماتم دے رادا وہ اس علاقے آلے ہو بعض مورخین نے لکھا ہے لکڑی دا دروازہ جل گیا دروازے چلوہے دیا میں خال گیا ہوئے آگ دی وجہ تم میں خاص اور خیر اور میں خواہ پاسے تے لگئے رو کے آدھے فضا میں کو سہارا دے اور میری پسلیات لوٹ گئی یا زہرا. واہ بھئی واہ جی جوانو کوشش کرے نہ جعفری صاحب کو یا کی عبادت تو رہ نہ جائے یہ جملہ لگ دفاع دینا آگ دی وجہ تو لکڑی دا دروازہ جل گیا سورخ میخا بطول دے پاسے تے لگی ہے جھڑی ڈھڑ گئی رو کے آدھی فضا میں کو سہارا دے میڈیاں پسلیاں ترٹ گئی ہے. اور یہ وجہ آخری وقت ہے جی میری سین علی مولا کو آدھی علی میخ دا حال میں تو نہ پوچھ اللہ اکبر جی جوانو یہ جملہ لگ دفاع دینا ایک پاسوں جلدہ ہو یا دروازہ بے پاسوں پتھرانی دیوار درمیان چ محمد دی ہون جے معافی دیو جملہ توارے ماتم دے رادا رومنہ لائے میرا جملہ نہیں چند سال پہلے میں کریم اہل بیت بی بی دے حرم
بیٹھا ہے ایک ایرانی عالم دین بی بی دی مظلومیت پہ پڑھتے ہیں او فرمین دے بیان ایک پاسوں جلدہ ہو یا دروازہ بے پاسوں پتھرہ دی دیوار درمیان جو محمد دی معافی میں او فرمین دے بیان ظالم دروازے کو دھکا دیتا ہے تلو سہرائے اتو دروازے اللہ جانے ظالم قیمے لگ دے رہے رو رو کے آج یہی بابا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ حق ادا کیتا نے بھائی حق ادا کیتا نے میرے جگر جو طاقت نہیں یار سب پڑھن والی تا آخری انسان ہے نا یہ جملہ تھا میں لگ دفاق دینا تلو زہراوے اتو دروازے ایک بزرگ پہ فرمیندے بیان ظالم فوج بوٹا نالو تو لنگ دئی رہی ہے چلو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں میں تھے چھوڑن لگا ہم مگر ایک جملہ کوئی آنکھی باتت تو رہ نہ جائے فضا سہارا دیتا ہے میرے لکھے اللہ دن آتے فضا سہارا دیتا ہے سہارا دے کے گر نہیں ہے آکے بستر دے سمائے رومن اللہ ستیے بی بی آٹھ بیٹھی ہے رو کے آدھی فضا علی کجا تھک نالی دی غربت سنن والا او فضا میرا سردار علی کے نہیں آیا او دھیا بہنا والا جی میں علی دا پچھا ہے فضا دی زبان جو لفظ نہیں نکلے اپنا تو پتہ لا کے گلے چپائے اشارہ کر کے آدھی بی بی او علی کو مسلمان گھن گئے سارے اللہ بطول دی غربت ماتم کرو علمان یہ تو کربلا بن گئی ہے بھائی واہ بھائی واہ بڑے مسائب دے عاشق لوگ جی بابا جی بھائی جان لگ دو بھائی جملہ جی میں علی دا پچھا ہے